بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو میری جانب سے سلام بھی قبول فرمائیں، اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے روزوں کو، رمضان میں معاملات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اپنی ایسی بندگی کی توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں شمار ہو جائے جنہوں نے اس مہینے میں اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ یقیناً پاکستان کے تمام علاقوں میں رہنے والے حضرات، تمام شہروں میں رہنے والے حضرات رمضان المبارک کے تیسرے روزے کو اختیار کر چکے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں بھی سنا جا رہا ہے وہ حضرات اپنے اپنے وقت کے مطابق رمضان المبارک کا جہاں تیسرا روزہ ہے وہ تیسرے روزے کو اختیار کریں گے، 3 رمضان المبارک کا۔ ناظرین، آج کا دن ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دن ایک ایسی شخصیت کا یوم ہے جو کہ ایک بڑی ممتاز اور اہم شخصیت ہے، جو ایک اہم حیثیت کی حامل ہے اور ایک ممتاز شان رکھنے والی شخصیت ہے، جن کا ایک لقب ہی بطول ہے۔ جہاں بطول ان کی ایک تاریخ دنیا ہونے کی منزل کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اللہ کی رضا کے لیے مصروف رہنا، خیر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا ان کی اس منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے شہزادے فرماتے ہیں کہ ساری رات آپ سجدہ رہ رہتی اور صبح کی اذان ہو جاتی اور آپ سر اٹھا کے کہا کرتی کہ یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ ابھی میرا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور رات مکمل ہو جاتی ہے۔ جہاں یہ بطول آپ کی اس شان کی طرف اشارہ ہے، وہیں یہ لقب بطول آپ کا ایک معنی سب سے جدا بھی ہے۔ آپ کا لقب ہی بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ممتاز اور ایک یگانہ اور ایک جدا شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یوم وصال ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ عالمہ عاملہ بنت رسول مادر حسنین زوجہ شیر خدا راحت جان مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا۔ اللہ اکبر۔ آج 3 رمضان مبارک حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سلام علیہا کا یوم ہے۔ ناظرین اکرام، کیا مقام ہے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کا۔ ناظرین، اگر آج کوئی کسی مقام پر جائے اور کوئی بڑا اس کے لیے اپنی مسند چھوڑ کے اس کا استقبال کرے، مثال کے طور پہ وہاں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ دربار تو سب سے بڑا ہے بلا تمثیل، وہاں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی انسان کسی وزیر اعظم کے پاس چلا جائے اور وزیر اعظم جو بھی ہو وہ اس کے لیے اٹھ کے اس کا استقبال کرے اور اس کو اپنی مسند پہ بٹھا دے، وہ لوگوں میں آ کے کہے گا مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کا وزیر اعظم نے اٹھ کے استقبال کیا اور وزیر اعظم نے اس کو اپنی مسند پہ بٹھا لیا۔ ناظرین، عام لوگ رعایا یہ سمجھ جائے گی کہ جس کے لیے وزیر اعظم اپنی مسند چھوڑ رہا ہے، جس کا وزیر اعظم اٹھ کے استقبال کر رہا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ کوئی خاص شخصیت ہوگی۔ وہ کہے گا مجھے پہچانو میں کون ہوں، وزیر اعظم نے میرے لیے جگہ چھوڑ دی، یا فلاں منصب والے نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور میرے لیے جگہ چھوڑ دی۔ آپ اس کا منصب ذہن میں لائیں گے جو اس کا کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے اور اس کو اپنی جگہ پر بچھا رہا ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کے عہدے اور دنیا کے منصب کیا ہے، آئیے آج اس شخصیت کا یوم ہے، اس شخصیت کو پہچانیے جس کے لیے کوئی اور کسی اور کی بات نہیں کر رہا، خود تاجدار کائنات، خود رحمت للعالمین، خود امام الانبیاء، خود وہ کہ اللہ لا مقام پہ جن کے استقبال فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات اقدس کا اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، اور اس کی راویہ کون ہے؟ صدیقہ بنت صدیق، میری ماں، ہر مومن کی ماں، حضور علیہ السلام کے ہر غلام کی ماں، حضرت صدیقہ بنت صدیق۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہیں کہ جب حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، حضور علیہ السلام شفقت فرماتے ہوئے، محبت فرماتے ہوئے اٹھ کے حضرت سیدہ پاک سلام علیہا کا استقبال فرماتے
اور حضرت سیدہ پاک سلام علیہا کو بوسہ دیتے اور اپنی مسند پہ اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا کا۔ ناظرین کیا مرتبہ ہے، میں سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا کا مقام بیان کیا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما فاطمہ بضعۃ منی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ، یہ انما کلمہ حصر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں محدثین کہتے ہیں کیا شان ہے سیدہ پاک سلام علیہا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ جگر جو ہے نا، یہاں پر اس بات کو سمجھاتے ہوئے اہل بیت اطہار اور بالخصوص بنت رسول سلام علیہا کی عقیدت میں ڈوب کے محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک سلام علیہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا جگر سے جو ہے نا، جگر مدار حیات ہے، جگر سے بدن میں جگر بدن کا قرار ہوتا ہے، پورے بدن کا قرار جو ہے وہ جگر سے ہوتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار کے لیے محتاجی ہے، حضور کائنات کا قرار ہے، کائنات محتاج ہے قرار کے لیے حضور علیہ السلام کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کو ایسا عضو بدن نہیں قرار دیا جس کے بغیر بھی سلسلہ ہوتا ہو۔ بال بھی تو ہے، کٹ بھی جائیں تو کام چلتا ہے، ناخن بھی تو جسم کا حصہ ہے، نبی کٹ بھی جائیں تو کام چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ فاطمہ میری جان کی راحت ہے، فاطمہ میری جان کا قرار ہے۔ حضور کو محتاجی نہیں، شفقتاً محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے اہل سنت کے تمام حضرات اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کے ساتھ مس ہو رہا ہے، اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ ناظرین خود تصور کیجئے، زمین کا ٹکڑا میرے نبی سے نسبت پائے تو وہ عرش سے افضل ہے، تو جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سیدہ کے بارے میں ان سے محبت کرنے والے کو 100 مشکل مقامات پہ ان کی محبت کام آئے گی، جن میں سے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نزع کا وقت ہے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وقت جب روح نکل رہی ہوگی، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں سوال و جواب کا وقت ہے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت میں میزان کا وقت ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن 100 مقامات میں سے ایک مقام پل صراط کا وقت ہے۔ ان تمام مواقع پہ جو سیدہ سلام علیہا سے محبت کرتا ہوگا اس کو یہ محبت کام آئے گی۔ ایسے ہی تو نہیں، حضور نے فرمایا نا فتمہا و محبیہا، یہ خود بھی جہنم سے اور ہر عذاب سے نجات پائے ہوئے ہے، اور جو اس کے ساتھ عقیدت کرے گا، جو اس کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجات عطا فرما دے گا، دنیا آخرت کے ہر عذاب اور مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ جس نے اہل بیت رسول بالخصوص سیدہ پاک سلام علیہا سے محبت اور غلامی کا رشتہ اپنا لیا، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے، جیسے جو اس میں سوار ہو گیا تھا اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہری، اور جو اس سے پھر گیا عذاب یقیناً اس کا مقدر تھا۔ تو جو اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا ناظرین، یہ نہیں کہ نماز کی ہوش نہیں، شریعت کی ہوش نہیں، شریعت کے تارک ہے اور کہیں کہ بھئی ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم اہل بیت کے ملنگ ہیں، مست ملنگ ہیں ہم لوگ جو ہیں، ہمیں کوئی بھی ہے وہ شریعت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی جو ہے بس صرف یہ دعویٰ کر کے کہ ہمیں محبت ہے ہم بخشے جائیں گے، یہ تعلق نہیں ہے۔ تعلق یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھرتے ہو تو یہ خالی الفاظ کے لیے کافی نہیں ہے، اس طرح عبادات کرو جس طرح حضرت سیدہ پاک کی عبادات نظر آتی ہیں، اس طرح اللہ کی بندگی کرو جس طرح حسنین کریمین کے سجدے نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت نظر آتی ہے۔ ناظرین ایک بات کرنا چاہوں گا، اس کو ہمارے محدثین نے، اللہ اکبر، اکابر محدثین نے بیان فرمایا، تفصیل سے بیان فرمایا، میں آپ کے آگے بیان کروں گا، لیکن مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی تاکہ اس بات کو آپ سمجھ سکیں اور آپ کو پتہ چلے مقام مریم حوا بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا، ملائکہ ہیں کھڑے با ادب تیرے در پر، ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا، ازل سے لکھا ہے خالق نے اپنے ہاتھوں سے جبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرا۔ یہ مقام آپ تاکہ سمجھ سکیں ناظرین، مجھے آپ کی بھرپور توجہ اس بات پر درکار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ کے علم میں ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ مہینے میں 30 دن نماز پڑھتا ہے، ہر مرد پہ مہینے میں 30 دن نماز فرض ہے، کسی صورت بھی جو ہے وہ نماز سے اس کو چھٹی
نہیں ہے، نماز فرض ہے ہر مرد کے اوپر، مہینے میں 30 دن، ہر مرد جو ہے مہینے میں 30 دن نماز پڑھتا ہے، لیکن ہر وہ جوان خاتون جو حاملہ نہیں ہے وہ مہینے میں 30 دن نماز نہیں پڑھتی، مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عورتوں کے لیے کوئی احساس کمتری کی بات نہیں ہے، وہ جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور وہ صحت کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک عام عورت کی بات ہو رہی ہے، جب ایک عام عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بچے کی جسم کو بننے کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اسی سے بچے کا اعضائے جسم بنتے ہیں، اس کی آنکھ بنتی ہے، اس کے ہاتھ بنتے ہیں، اس کا دل بنتا ہے، اس کے اعضائے جسم بنتے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ صحت کی نشانی ہے، وہ کوئی احساس کمتری کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، اب میں بہت ادب سے الفاظ کا چناؤ کر کے میں صرف آپ کے آگے مقام کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کنز العمال کی حدیث کے مطابق، ناظرین مجھے بڑی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، کنز العمال کی حدیث کے مطابق اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک خاتون ایسی بھی ہے جنہوں نے مہینے کے 30 دن ساری زندگی نماز پڑھی ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں آئی، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے نماز ادا نہ کی ہو۔ اور یہ عورت کوئی اور عورت نہیں، یہ عورت حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا ہے۔ کنز العمال کی حدیث کے مطابق یہ سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا وہ ذات اقدس ہے جنہوں نے مہینے کے 30 دن نماز پڑھی ہے، ایک دن بھی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ ناظرین اکرام، میں اب آپ کے آگے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن نے یہ سوچا، میں نے سوچنے پہ مجبور ہوا کہ بھائی اگر یہ سلسلہ نہیں تو پھر یہ حسنین کریمین کا وجود کیا ہے۔ میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر رہا تاکہ آپ میری بات کو بڑے غور سے سمجھ پائیں۔ عام عورتوں کا دماغ اور ہے، عام بات تو اور ہے۔ پھر میں بڑے سوچنے پہ بیٹھا کہ اگر یہ سلسلہ نہیں تو حضرت حسنین کریمین کا جو وجود ہے یہ کیسے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس کو سمجھایا بریلی کے تاجدار نے کہ آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لہنا نور کا۔ اللہ اکبر۔ کیا مقام ہے سیدہ کائنات سلام علیہا کا۔ ناظرین اکرام، کیا شان ہے سیدہ کائنات سلام علیہا کی، کیا رتبہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا کو، کہ امام سیوطی نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جب حضرت سیدہ پاک پل صراط سے گزریں گی تو آواز آئے گی غیب سے کہ تمام، اس یہ حدیث اس کے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، امام سیوطی نے نقل کیا کہ سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کر لو۔ جب سوال ہوگا کہ ایسا کیا ہونے والا ہے، سب کے ذہن میں سوال آئے گا تو جواب آئے گا کہ سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا کی سواری جو ہے وہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، حضور فرماتے ہیں ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء ہیں ان کی دنیا میں جو سواری تھی پل صراط پہ بھی ان کی وہ سواری ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں میری سواری پہ پل صراط جو ذات پار کرے گی وہ میری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ جلوہ گر ہو کے پل صراط پار کرائیں گے۔ ناظرین، ہمیں روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ سیدہ پاک سلام علیہا جب محشر کے میدان میں حاضر ہوں گی، سیدہ پاک اللہ کے حضور حاضر ہوں گی، عرض کریں گی یا اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنے شہزادوں کو قربان کیا، کبھی حسن کو قربان کیا، کبھی حسین کو قربان کیا، کہیں علی اصغر کے لاشیں میدان کربلا میں نظر آتے ہیں، کہیں علی اکبر جوان سال شہادت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں میری شہزادیوں کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کا بچہ یا اللہ تیرے دین کی خاطر قربان کیا لیکن اجر نہ مانگا۔ سیدہ پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ سیدہ پاک عرض کریں گی یا اللہ آج فاطمہ تیری بارگاہ میں اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہے، اس کا جو ایک اجر کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گی لینے کے لیے حاضر ہیں، اور عرض یہ کریں گی کہ یا اللہ اگر آج تو میرے بابا کی امت کو بغیر حساب کے بخش دے تو میرے شہزادوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے کریم تم کو پھر نہ کہیں ملیں گے، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام اللہ علیہا سلام علیہا کا۔ ناظرین اکرام، کچھ میں نے حاضر لگانے کے لیے آپ سے بھی گفتگو کی۔ آج رات انشاءاللہ، آج رات کو شام 7:30 بجے انشاءاللہ AIQ TV پر جو رمضان مبارک میں روزانہ میرا پروگرام آپ یقیناً وقت میسر آتا ہوگا تو سماعت فرماتے ہوں گے، روزانہ شام 7:30 بجے میرا رمضان المبارک میں AIQ TV پر پروگرام آیا کرے گا۔
آج کیونکہ سیدہ پاک کا یوم ہے تو آج 7:30 بجے انشاءاللہ حیا ویکی ٹی وی پر میں آپ سے مخاطب ہوں گا، اور انشاءاللہ سیدہ پاک سلام علیہا کے فضائل میں انشاءاللہ آپ سے احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے۔ ایک بار دعا کر لیے میرے ساتھ آپ حضرات جو ہے اپنے اپنے گھروں سے شریک ہو جائیے، سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کو اختتام کر دوں گا۔ 7:30 بجے آپ سے انشاءاللہ حیا ویکی ٹی وی پہ ملاقات ہوگی، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کیا خوب سلام کیا اعلیٰ حضرت نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں۔ ہاں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ السلام سیدہ بنت رسول، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدہ پاک سلام علیہا کا صدقہ اپنی رحمتوں سے نوازے۔ یاد رکھیے گا سیدہ پاک کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بہترین وسیلہ ہے۔ سیدہ پاک کا وسیلہ پیش کر کے جب کوئی حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے تو صوفیہ کا یہ طریق رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کا گوہر مقصود ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ پاک سلام علیہا کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل کرم فرمائے۔ فی امان اللہ۔